نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، قرآن کریم کی ایک آیت اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث آپ کے سامنے پڑھی. یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت رکھتا ہو، یعنی صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اور وسعت کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے، فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہو. یہ انتہائی سخت ترین وعید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. یعنی وسعت کے باوجود جو آدمی قربانی نہ کرے، آقا نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہو، ہماری عید میں شریک نہ ہو گیا ہو. تو اس لیے ہم سب کے اوپر جس کو آدمی نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے، قربانی کر سکتا ہے، صاحب نصاب ہے جو، تو اس کو قربانی کرنا اس کے اوپر واجب ہے. لہذا قربانی کرنا جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر واجب ہے. اور خاص طور سے اس وقت میں مجھے یہ بتلانا ہے کہ قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. تو قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت میں ہم قربانی کریں تو اس وقت میں چند چیزوں کا ہم لحاظ رکھیں. جانور کو ہمیں کدھر لٹانا ہے؟ قبلہ رخ اس کو لٹانا ہے، یعنی پیر اس کے قبلے کی جانب ہو اور سر دونوں طرف رکھنے کی گنجائش ہے، چاہے شمال کی طرف ہو چاہے جنوب کی طرف ہو. لیکن جنوب کی طرف سر ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں سہولت اور آسانی زیادہ ہے. اس لیے جانور کو قبلے کی طرف پیر کریں، اس کے جنوب کی جانب اس کی گردن ہو، اور ذبح کرنے والا ذابح اپنے داہنے گھٹنے کو جانور کے داہنے شانے اور کاندھے کے اوپر رکھ کر کے اس طرح سے چھری تیز ہو اور چھری چلائے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے. اللہ کا نام لینا یہ واجب ہے. اگر اللہ کا نام نہ لیا، قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ نہ کھاؤ ان جانوروں میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. نام لینا اللہ کا ذبح کرنے سے پہلے یہ واجب ہے. البتہ بسم اللہ اللہ اکبر کے ذریعے سے اللہ کا نام لے کر کے قربانی کرنا یہ مستحب ہے. یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے، باقی اللہ کا نام لینا کسی بھی الفاظ میں یہ واجب ہے. تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے تیز چھری کے ساتھ میں جانور کو ذبح کریں. اس اور جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے ذبح کرنے والے کو. اور اس کے علاوہ بھی جو الفاظ ہے کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنے رخ کو یکسو ہو کر کے اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. یہ پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا مرنا جینا سب کچھ آپ کے لیے ہے. للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. تو بسم اللہ اللہ اکبر سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں. دوبارہ میں دہراتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو ذبح کرے. یہاں پر چند باتوں کا لحاظ رکھے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ذبح کرنے والا دو بندے ہوتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے دونوں کے اوپر
بسم اللہ پڑھ کر کے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ ضروری ہے دونوں کے لیے، دونوں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر ایک نے پڑھ لی بسم اللہ اور ایک نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو قربانی نہیں ہوگی، جانور حلال نہیں ہوگا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا۔ تو لہذا بسم اللہ دونوں کے اوپر لازم ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے، جانور کو جو ذبح کرتے ہیں جانور کی 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک حلقوم، ایک کھانے کی نالی ہوتی ہے، پینے کی نالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک 2 ودجان یعنی رگیں ہوتی ہیں خون کی، حلقوم، مری اور ودجان، یعنی ایک کھانے کی نالی اور پینے کی نالی اور 2 رگیں خون کی ہوتی ہے۔ تو ان 4 رگوں میں سے اگر 3 رگیں کٹ گئی جانور کی تو جانور حلال ہو گیا، ذبح ہو گیا، قربانی ہو گئی، اور اگر 3 رگیں نہ کٹی 4 میں سے بلکہ 2 رگیں کٹ گئی تو پھر جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس کا خیال رکھیے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جس کی قربانی ہے وہ قربانی کرنا نہیں جانتا ہے، ہاتھ پھیرنا نہیں جانتا ہے، اب وہ قربانی کرتا ہے اور جلدی سے جو ہمارے بھائی یعنی جس کو ہم نے طے کیا ہے ذابح جو ذبح کرنے والا ہے وہ جلدی سے چھری لے لیتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ ابھی قربانی یعنی 4 رگوں میں سے 3 رگیں نہیں کٹ پائی تھی اور کسائی نے چھری لے لی ہم سے، تو اب جو ہے جو کسائی ہے، اب جو اس نے دوسری مرتبہ چھری لی ہے تو اس کے لیے بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، ورنہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ سمجھ بات؟ تو 2 رگیں کٹ گئی، تیسری رگ کا شاید اکثر حصہ کٹ گیا، وہ پوری الگ بھی نہیں ہوئی، تب بھی قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ذبح کرنے کے بعد میں ایک دعا اور منقول ہے، وہ بھی ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، اللہم تقبل منی من حبیبی کا محمد و خلیل کا ابراہیم علیہ السلام، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبی کا محمد و ابراہیم علیہ السلام، کہ اللہ اس قربانی کو میری جانب سے قبول فرما جیسے تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قبول فرمائی۔ یہ قربانی کا طریقہ ہے، انشاءاللہ اس طریقے سے ہم جب قربانی کریں گے اور اللہ کے لیے، جیسے میں نے آیت پڑھی خطبے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے اللہ کے یہاں پر، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دلوں کی امنگ، تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کے یہاں پر پہنچتا ہے، دل میں کیا ہے، اس درجے کا اخلاص ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ ہم قربانی کریں صرف اللہ کے لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس طریقے سے جو میں نے بیان فرمایا ہے سنت طریقے سے ہم قربانی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔